الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج میں ایک انتہائی اہم موضوع آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، اور یہ موضوع جو ہے یہ ہمارے اور آپ کے بچوں کے متعلق ہے۔ ناظرین، بچے ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہماری زندگی میں ایک بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ یعنی جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو مین مقصد ایک اچھی صحت، اور اس کے بعد اچھی نشو و نما، اس کے بعد شادی کرنا ہوتا ہے، اور شادی کرنے کے بعد اولاد پیدا کرنا اور اپنی نسل کو آگے بڑھانا ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر کسی کے بچوں کی اچھی تربیت ہو تو وہ بچے جو ہوتے ہیں وہ اسے فرش سے عرش پہ پہنچا دیتے ہیں، اور اگر بچوں کی تربیت گندی ہو جائے تو وہی بچے جو ہوتے ہیں وہ اسے عرش سے گہری کھائی میں، گہرے کھڈے میں گرا دیتے ہیں۔ تو اس لیے بچوں کی تربیت ایک انتہائی اہم ٹاپک ہے اور ہمیں اس پہ بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ ناظرین، ہم بچوں کی تربیت کے معاملے میں ایک بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں، اور اکثر ہم میں سے لوگ غلطی کر جاتے ہیں کہ جس کا خمیازہ ان کو یعنی جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو اس وقت ہمیں وہ خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ آئیے میں آپ کی نشاندہی اس غلطی کی طرف کرواتا ہوں، اور وہ غلطی کیا ہے؟ وہ ہے بچوں کو اپنے ساتھ چمٹائے رکھنا، اور خاص طور پر بچوں کو اپنے ساتھ سلانا۔ جی ہاں ناظرین، یہ وہ چیز ہے کہ جو اکثر والدین کرتے ہیں کہ وہ بچوں کو اپنے ساتھ چمٹا کے رکھتے ہیں، اور جب سونے کا وقت آتا ہے تو اپنے بچوں کو بڑی بڑی عمر تک بھی اپنے بالکل ساتھ ہی سلاتے ہیں۔ ناظرین، آج جو مطلب کہ سائنس ہے، جو ریسرچ کی ہے، مختلف ڈاکٹرز نے، سائنٹسٹ نے اس کے اوپر، تو انہوں نے ساری ریسرچ کا جو رزلٹ یہ نکالا ہے وہ یہی ہے کہ بچوں کو اپنے ساتھ سلانا ٹھیک نہیں ہے۔ میں اپنے ولاگ کے اینڈ میں جا کے آپ کو دنیا کے 2 مشہور جو ڈاکٹرز ہیں ان کی بات بتاؤں گا، لیکن میں آپ سے صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں ناظرین، اور اپنی بات ختم کر دوں گا کہ دیکھیے، ڈاکٹرز نے اتنی ریسرچ کی، اتنی تحقیق کی، اپنی ساری زندگیاں گال دیں، اور اب وہ اس نتیجے پر پہنچے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ قرآن مجید فرقان حمید کا تحفہ دیا ہوا ہے، یہ ہمیں 1400 سال پہلے سے ہی یہ بات کہہ رہا ہے کہ اپنے بچوں کو الگ سے سلاؤ۔ جی ہاں ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید، شاید آپ کو کسی نے یہ بات نہ بتائی ہو، لیکن قرآن مجید فرقان حمید ہمیں یہ بات کہہ رہا ہے، اور یہ قرآن میں سے ان باتوں کا تب پتہ چلتا ہے اگر بندہ قرآن مجید فرقان حمید پہ غور کرے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو الماریوں میں رکھ دیا، ہم نے ان کو الماریوں میں سجا دیا، کیبنٹ میں رکھ دیا، ہم اسے کھولتے نہیں ہیں، ہم اسے پڑھتے نہیں ہیں، تو ہمیں اس کو سمجھنے کا موقع کیسے ملے گا، اور ہم اسے کیسے سمجھیں گے؟ اور جو اللہ ماشاء اللہ سوائے چند علماء کے، اور جو اکثر علماء ہیں وہ بھی بس واجبی سے مسئلے مسائل پر بات کرتے ہیں، اور حقیقت میں جو مسائل امت مسلمہ کو جن کی انسانیت کو ضرورت ہے ان مسائل پر کوئی توجہ دیتا ہی نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن مجید فرقان حمید سے۔ قرآن مجید نے اس مسئلے پر بہت روشنی ڈالی ہے اور بڑی اہمیت دی ہے اس مسئلے کو۔ پارہ نمبر 18 ہے، سورت نمبر 24 ہے، آیت نمبر اس کی ہے 58۔ اللہ جل مجدہ ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب اے ایمان والو کہتا ہے تو توجہ لیتا ہے کہ اے ایمان والو متوجہ ہو جاؤ، یہ بات میں تمہارے لیے کر رہا ہوں۔ لِیَسْتَأْذِنْکُمُ الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ،
کہ جو تمہاری لونڈیاں غلام ہیں وہ تم سے اجازت لے کے والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، اور جو تم میں سے ابھی حد بلوغت کو نہیں پہنچے تمہارے بچے، وہ 3 مرتبہ تم سے اجازت لے کر تمہارے پاس آئیں۔ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تدعون ثیابکم من الظہیرہ، اور جب ظہر کی نماز کے بعد تم اپنے کپڑے اتار کے سائڈ پہ رکھ دیتے ہو، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد، ثلاث عورات لکم، یہ 3 پردے کے اوقات ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، ان 3 پردے کے اوقات میں جو تمہاری لونڈیاں غلام ہیں، اور وہ لوگ جو تم میں سے ابھی بلوغت کی حد تک نہیں پہنچے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بچے ہیں، یہ تمہارے بچے ہیں، یہ بچوں کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے، جو بلوغت کی حد تک نہیں پہنچے۔ یعنی بلوغت کب ہوتی ہے بچوں کی؟ ایک لڑکی جو ہوتی ہے وہ سم ٹائم 8 سال کی عمر میں بھی بالغ ہو جاتی ہے، 10 سال کی عمر میں بھی بالغ ہو جاتی ہے، 12 سال کی عمر میں تو اکثر لڑکیاں بالغ ہو جاتی ہیں، اور لڑکا بھی جو ہوتا ہے وہ 12 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو 8 سال سے چھوٹی عمر ہے، یہ اس عمر کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی 8 سال، 9 سال، 10 سال، 11 سال، 12 سال، یعنی 8 سے لے کر 12 سال تک کے جو لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو کہہ رہا ہے، یعنی جو ہمارے بچے 8 سال سے چھوٹی عمر کے ہیں اور بچیاں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کے لیے خطاب ہمیں ہی ہو رہا ہے، لیکن جو فوکس ہے وہ بچے ہیں، یعنی نوکر، لونڈیاں غلام اور وہ بچے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ جب وہ بچے ان 3 اوقات میں تمہارے پاس آنے لگیں تو تم سے اجازت لے کے آئیں۔ ناظرین مجھے یہ بتائیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہے، کیا اس کلام سے ہمیں اس بات کا پتہ نہیں چلتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ بالکل صاف واضح ہو رہا ہے کہ وہ جو نابالغ بچے ہیں وہ پہلے علیحدہ سوئیں گے تو اجازت لیں گے نا۔ دیکھیں پوائنٹ ہے، اگر وہ علیحدہ سوئی نہیں، وہ آپ کے ساتھ ہی سوئے ہیں، آپ کے ساتھ ہی، یعنی آپ کے پہلو میں وہ بچہ سویا ہوا ہے، 3 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا، 7 8 سال کا، 10 سال کا۔ ابھی تو میں نے دیکھا ہے کہ 8 سال کے، 10 سال کے بچے بھی جو ہیں وہ ماں باپ کے ساتھ سو رہے ہیں، بیٹیاں باپ کے ساتھ سو رہی ہیں، بیٹے ماں کے ساتھ سو رہے ہیں۔ یہ منظر عام ہے، ہمارے گھروں میں عام ہے یہ منظر۔ اور جس بچے کو آپ نے عادت ڈال دی ساتھ سونے کی، اور پھر اس کی عادت ختم نہیں ہوتی، وہ بڑی عمر میں بھی ماں کے ساتھ ہی سوتا ہے، بڑی عمر میں بھی وہ باپ کے ساتھ ہی سوتی ہے بیٹی پھر۔ تو ناظرین، اس آیہ کریمہ سے جو ہمارے سامنے پوائنٹ واضح ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ جو نابالغ بچے ہیں یہ تم سے اجازت لے کے تمہارے پاس آئیں۔ تو کیا اس کے اندر یہ بھی نہیں اشارہ ہو رہا کہ نابالغ بچوں کو اپنے ساتھ سلاؤ ہی نہ؟ بالکل واضح ہو رہا ہے اشارہ، بھئی وہ دور سوئیں گے، وہ دوسرے کمرے میں سوئیں گے، وہ سائڈ پہ سوئیں گے، تو پھر ہی وہ اجازت لے کے آئیں گے نا۔ اگر وہ دوسرے کمرے میں سو نہیں رہے تو وہ آپ کے پاس، ان کو اجازت لینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ تو آپ کے پاس ہی لیٹے ہوئے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہی ہیں، تو ان کو اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس آیہ کریمہ سے واضح ہو گیا، بالکل واضح ہو گیا کہ آپ نے جو اپنے نابالغ بچے ہیں 3 سال سے بڑی عمر کے، اب میں 3 سال سے بڑی عمر کیوں کہہ رہا ہوں ناظرین؟ 3 سال سے بڑی عمر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 2 سال تک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، 2 سال تک مکمل دودھ پلائے۔ اب جب 2 سال تک دودھ پلائے گی ماں تو ظاہر ہے کہ بچہ 2 سال تک تو وہ اپنے سے جدا نہیں کر سکتی، وہ اپنے ساتھ ہی سلائے گی۔ اچھا، اس کے لیے بھی بہتر یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا سائیڈ پہ ایک پنگھوڑے میں، ایک بستر میں سلائے، بستر اپنے پاس ہی رکھ لے، جب بچہ رونے لگے اس بچے کو اٹھا کے اپنے ساتھ ڈال لے، اس کو جو ہے دودھ پلائے، اور پھر دودھ پلانے کے بعد اس کو پھر سائیڈ پہ کر دے، پھر پلائے، پھر سائیڈ پہ کر دے۔ بہتر طریقہ تو یہ ہے، لیکن اگر نہیں تو ساتھ بھی سلا لے اپنے۔ اچھا، تو
مطلب کہنے کا یہ ہے کہ 2 سال تک تو وہ اپنے ساتھ ہی سلائے گی نا، دودھ پلائے گی، ساتھ ہی سلائے گی. اس کے بعد دودھ چھڑوانا شروع کر دیا تو آہستہ آہستہ کرتے کرتے چھڑواتے مہینے میں بھی چھوٹ سکتا ہے، 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، اور جو ہے وہ سال بھی لگ سکتا ہے. تو 3 سال کا عرصہ جو ہے یہ تو لگ گیا. لیکن آفٹر 3 ایئرس 3 سال بعد جو ہے وہ پھر آپ بچے کو اپنے ساتھ نہیں سلائیں گے، وہ پھر علیحدہ سلائیں گے. اب بچہ باتیں بھی کر رہا ہے، اب بچہ جو ہے آپ کو سمجھ بھی رہا ہے، آپ اس کو سمجھ رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ اچھی خاصی باتیں اس نے شروع کر دی ہیں. تو اب قرآن مجید فرقان حمید کے جو فہم ہے اس کے مطابق آپ بچے کو پھر الگ کمرے میں سلانا شروع کریں. طریقہ میں اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا، پہلے اس آیہ کریمہ کو سن لیں کہ آیہ کریمہ کیا کہہ رہی ہے. آیہ کریمہ سے وضاحت ہو رہی ہے کہ 3 سال سے بچہ جو ہے آپ اس کو علیحدہ سلانا شروع کر دیں. اچھا ناظرین، یہ تو قرآن مجید فرقان حمید سے اس مسئلے کا ہمیں پتہ چل گیا، بالکل واضح ہو گیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جدید سائنس اس سلسلے میں کیا کہتی ہے. اور جدید سائنس کا بھی میں اس لیے نام لے رہا ہوں نا ناظرین کہ ہمارا تو قرآن مجید فرقان حمید پر الحمدللہ ثم الحمدللہ 100% جو ہے ہمیں اعتبار ہے اس بات پہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا ہمارے بھلے کے لیے کہا، اور ہمیں اس سے اپنا بھلا ہمیں نظر آتا ہے، اور ہمیں بلا چون و چرا اس پہ عمل کرنا چاہیے، سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو سمجھیں. جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی اور میں نے اس کا مطلب یہ نکالا کہ اس کا 2 مطلب نکلتے ہیں اس کے. ایک تو یہ مطلب نکلتا ہے کہ بچہ اجازت لے کے آئے نابالغ بچہ، دوسرا مطلب یہ نکلتا ہے وہ علیحدہ سوئے، یعنی علیحدہ سوئے گا تو اجازت لے کر آئے گا نا، علیحدہ کمرے میں سوئے گا تو. اچھا، جب میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی نا تو ایک میرے سامنے آئی ہے ڈاکٹر ماریا. ڈاکٹر ماریا ہے، یہ ڈاکٹر ماریا مونٹیسوری. یہ 1870 میں ان کی پیدائش ہے، اطالیہ میں پیدا ہوئی ہیں، اور 1952 نیدرلینڈ میں ان کا انتقال ہوا ہے. یہ اپنی انہوں نے ساری جو زندگی گزاری ہے نا یہ بچوں پہ ریسرچ کرتے رہی ہیں. ان کا بچپنا، اور جو بچپنا ہوتا ہے اس کا ان کے یوتھ پہ کیا اثر پڑتا ہے، اور آگے ان کے فیوچر پہ کیا اثر پڑتا ہے، ساری ان کی ریسرچ اسی چیز پر ہی ہے. اور میرے پاس ایک ڈاکٹر جان بال بھی ہیں، وہ 1907 میں پیدا ہوئے لندن میں، اور اسکاٹ لینڈ 1990 میں ان کا انتقال ہوا. لو جی، یہ 2 ڈاکٹر ہیں بہت بڑے، ٹھیک ہے. اور ان کی ساری ریسرچ جو ہے یہ اسی چیز کے اوپر ہی ہے جو میں نے بتائی آپ کو، ڈاکٹر ماریا مونٹیسوری اور ڈاکٹر جان بال بھی. ڈاکٹر ماریا اپنی کتاب ہے سیکرٹ آف چائلڈہڈ، اس میں لکھتی ہیں The first aim of the prepared environment is, as far as it is possible, to render the growing child independent of the adult. کیا بات کی اس نے؟ اب بات کیا کی ہے اس نے؟ کہا ہے کہ بچے کی تربیت کا پہلا مقصد یہ ہوتا ہے. The secret of childhood میں کہہ رہی ہیں the first aim of the prepared environment is، یعنی جو اس کو ماحول دیا جاتا ہے، تیار شدہ ماحول، یہ اس کا لفظی معنی ہے، لیکن ایگزیکٹلی اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ بچے کی تربیت کا پہلا مقصد یہ ہوتا ہے as far as it is possible، جہاں تک ممکن ہو سکے، to render the growing child independent، کہ بچے کو ممکنہ حد تک آزادی دی جائے آف دا ایڈلٹ، ایڈلٹ سے وہ آزاد ہو جائے. یعنی جو بڑا ہے، یعنی بڑے کون ہیں؟ ماں ہیں اور باپ ہیں، یعنی وہ ان سے ہٹ کے کام کرنا شروع کرے. اب ان سے ہٹ کے کیا ہے جی؟ کھانا ہے وہ خود کھائے، پانی ہے وہ خود پیے، اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام اس کو انڈیپینڈنسی دی جائے کہ وہ خود کر رہا ہے، اس کو خود اپنے اوپر کانفیڈنس ہے. اسی طرح سونا جو ہے یہ بھی ایک ایسا کام ہے کہ اگر بچہ خود سو سکتا ہے، خود اٹھ سکتا ہے، تو اس کو خود سونے دیا جائے، خود اٹھنے دیا جائے، اس کے اوپر پریشرائز نہ کیا جائے کہ اب لازمی سوو تم، اب سونے کا ٹائم ہو چکا ہے، اب لازمی اٹھو تم، اب اٹھنے کا ٹائم ہو چکا ہے. اس کے بیڈ نتائج پڑیں گے بچے کی جو فیوچر لائف ہے اس کے اوپر. تو ناظرین، یہ جو ڈاکٹر ہے ماریا مونٹیسوری، اس کا جو موقف ہے یہ بالکل قرآن پاک کے مطابق ہے. قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ نابالغ بچے کو
آپ جو ہے علیحدہ سلاؤ، اور پھر جب وہ آپ کے پاس آئے اجازت لے کر آئے۔ اور ڈاکٹر ماریا مونٹیسوری بھی یہی بات ہی کہہ رہی ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر جان بولبی، یہ انہوں نے نا اٹیچمنٹ تھیوری پہ بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے۔ اٹیچمنٹ تھیوری کا مطلب یہ ہے کہ جو بچہ اپنے والدین کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، اس اٹیچمنٹ کا بچے کے فیوچر پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ جب بچہ اڈلٹ ہو جاتا ہے، یوتھ بن جاتا ہے، تو وہ جو بچپنا اس کا گزرا ہوتا ہے والدین کے ساتھ اٹیچمنٹ کا، اس کے اوپر کیا اثرات پڑتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں ان کی باتوں کا مفہوم ہے، مختلف مقالہ جات میں شائع ہوا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اٹیچمنٹ از ناٹ اباؤٹ فزیکل پراکسیمیٹی۔ کہتے ہیں اٹیچمنٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں یا باپ ہر وقت بچے کو اپنے ساتھ چپکائے رکھے، نہ، کہتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے۔ ہماری پنجاب کی اور پاکستان کی اکثر مائیں جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں، ہر وقت بچے کو اپنے ساتھ چپکا کے رکھتی ہیں، ہر وقت چپکا کے رکھتی ہیں، اور سوتے وقت بھی چپکا کے رکھتی ہیں ہر وقت۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں، اٹیچمنٹ از ناٹ اباؤٹ فزیکل پراکسیمیٹی ایٹ آل ٹائمز، کہ ہر وقت چپکا کے رکھنا بچے کو اپنے ساتھ اٹیچمنٹ کا یہ مطلب نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم غلط مطلب سمجھ گئے اٹیچمنٹ کا۔ کیا کہتے ہیں اٹیچمنٹ کیا ہے، بٹ اباؤٹ دا اویلیبلٹی اینڈ رسپانسونیس آف دا کیئر گیور۔ کہتے ہیں کہ جو کیئر گیور ہے، یعنی ماں ہے یا باپ ہے یا آیا ہے یا نینی ہے، تو وہ جو ہے کیئر گیور جو ہے اس کی اویلیبلٹی اور رسپانسونیس، کہ وہ موجود ہے، اس کے پاس موجود ہے، اور وہ اس کے بلانے پر وہ آ رہی ہے۔ بچہ جب بلا رہا ہے، یعنی بچے کو جب ہیلپ کی ضرورت ہے، تو وہ ماں اس کی بات پہ آ رہی ہے، باپ اس کی بات پہ آ رہا ہے، یا آیا جو ہے ماں باپ نہ ہونے کی صورت میں یا دور ہونے کی صورت میں آیا آ رہی ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹیچمنٹ جو ہے، ایکچولی اٹیچمنٹ اس چیز کا نام ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہوا کہ قرآن مجید فرقان حمید کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کہہ رہا ہے کہ بچہ جو ہے وہ الگ سوئے ماں اور باپ سے، اور پھر جب وہ ماں اور باپ کے پاس ہے تو اجازت لے کر آئے۔ قرآن پاک تھوڑا سا اس سے بھی آگے لے جا رہا ہے۔ تو اب طریقہ کیا ہے سونے سلانے کا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے بیڈ کے ساتھ، اگر آپ کا گھر بنانے کا پلان ہے تو اپنے بیڈ کے ساتھ آپ ایک بیبی بیڈ بنائیں، چھوٹا بیڈ بنائیں اپنے گھر کے ساتھ، یعنی اپنے کمرے کے ساتھ ایک چھوٹا بیڈ بنائیں، اس بیڈ میں اپنے بچے کا بیڈ لگائیں۔ اب یہ درمیان میں ایک دروازہ ہے اور یہ ہر وقت کھلا ہے، ٹھیک ہے، ہر وقت کھلا ہے۔ بچے کو اس بات کا اندازہ ہو کہ جب آپ چاہیں اس دروازے کو بند کر لیں، لیکن اس کے علاوہ ہر وقت وہ دروازہ کھلا رہے۔ تو وہ جو بچہ ہے اس کو یہی ہو کہ دروازہ کھلا ہوا ہے، میں جب بھی جاؤں گا میری ماں مجھے میسر ہوگی، میرا باپ مجھے میسر ہوگا، یا میں جب چیخوں چلاؤں گا یا میں کوئی آواز دوں گا تو میرے ماں باپ فوراً بھاگ کے آئیں گے، میری ماں فوراً بھاگ کے آئے گی۔ ایکچولی یہ اٹیچمنٹ ہے، یہ اٹیچمنٹ ہے کہ بچے کو یہ تاثر دے کہ میں اس کے پاس نہیں بھی ہوں اور میں اس کے پاس ہوں، ماں اس کے پاس نہیں بھی ہے تو اس کے پاس ہے۔ جب آپ اپنے بچوں کو یہ ماحول دیں گی اور باپ یہ ماحول دے گا تو بچے کے اندر خود انحصاری بڑھے گی، بچے کے اندر جو ہے خود اعتمادی بڑھے گی، وہ بچہ فیوچر کا بہت بڑا آدمی بنے گا، اس کے اندر انتہا درجے کی خود اعتمادی ہوگی، بہت اعلیٰ درجے کی خود انحصاری ہوگی۔ تو ناظرین، یہ جو ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید پہ ہم نے ایک آیت پہ عمل کیا اپنے بچوں کے حوالے سے، اور ہمیں کتنے فائدے ہوئے۔ ناظرین، آج 1400 سال بعد ڈاکٹر یہ تحقیق کر رہے ہیں اور قرآن ہمیں 1400 سال پہلے یہ باتیں بتا رہا ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر ہم خود قرآن پاک کا مطالعہ کرتے اور ہم ان باتوں کو قرآن پاک سے سیکھتے اور پھر عمل کرتے، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ ماں اور باپ ڈسکس کرتے کہ دیکھو قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے اور ہم اس طریقے سے کریں۔ اچھا ناظرین، میں آپ کو ایک اور بات بھی بتانے لگا ہوں کہ بہت سارے والدین ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ گھر چھوٹا ہے، اور ظاہر ہے غربت کے مسائل ہوتے ہیں، ایک ہی کمرے میں سارے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں اور ان کا جو ہے وہ مسئلہ مطلب کہ حل نہیں ہو رہا ہوتا کہ اب وہ کیا کریں۔
تو ناظرین دیکھیں، جب آپ قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں گے اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑے دل جمی کے ساتھ دعا کریں گے، یا اللہ میں تیرے فرمانات پہ عمل کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے استطاعت نہیں ہے، میری توفیق نہیں ہے، میرا چھوٹا گھر ہے، مجھے توفیق دے کہ مجھے گھر تھوڑا سا بڑا مل جائے، میں اپنے بچوں کو علیحدہ سلانا شروع کر دوں۔ تو مجھے یقین کامل ہے، اور آپ کو بھی یقین کامل ہونا چاہیے کہ جب آپ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کھول کے پارہ نمبر جو ہے وہ کھول کے 18 پارہ نمبر 18 کھول کے سورہ نور کھول کے اور اس کی آیت نمبر 58 کھول کے آپ اس کا مطالعہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھیں گے، تو یہ میں کھولنے لگا ہوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھیں گے یہ آ گئی آیت، تو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ باری تعالیٰ یہ دیکھ تیری کتاب میرے سامنے پڑی ہے، یہ 18واں پارہ کھلا ہوا ہے، سورہ نور کھلی ہوئی ہے، 24 نمبر سورت ہے، آیت نمبر 18 ہے، تو نے کہا ہے کہ تمہارے بچے اجازت لے کر آئیں۔ باری تعالیٰ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے علیحدہ سوئیں، علیحدہ کمرے میں سوئیں۔ باری تعالیٰ میرے پاس تو ایک ہی کمرہ ہے، میں نے اسی کمرے میں سونا ہے، خود اسی کمرے میں بیوی کو سلانا ہے، اسی کمرے میں بچوں کو سلانا ہے، تو باری تعالیٰ میں اس آیت پر کیسے عمل کروں؟ باری تعالیٰ میرے لیے پاسبل نہیں ہے اس آیت پر عمل کرنا، تو یا اللہ مجھے اتنا کھلا گھر دے دے کہ جس میں کمرے کم از کم 2 کمرے تو ہوں، یا الہی کہ 2 کمرے تو ہوں، کہ 2 کمرے ہوں گے تو پھر جو ہے مجھے میں اس آیت پہ عمل کر سکوں گا۔ ہر نماز کے بعد اس آیت کو پڑھیں، ہر نماز کے بعد قرآن کو سامنے رکھیں، اس آیت کو پڑھیں، بیوی جو ہے وہ بھی اور جو ہے باپ جو ہے وہ بھی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو چھوٹے سے بڑا گھر اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگلی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اب ہم حدیث کو دیکھتے ہیں کہ احادیث ہمیں کیا کہتی ہیں، ٹھیک ہے، حدیث کا بھی مطالعہ کر لیتے ہیں نا، کیونکہ صرف قرآن ہی تو نہیں، ہمارے لیے ہمارے سامنے حدیث بھی جو ہے بہت امپورٹنٹ حیثیت رکھتی ہے، اور ہم نہ تو حدیث کے منکر ہیں، نہ ہی کسی کو منکر ہونا چاہیے، نہ ہی حدیث کا انکار کر کے وہ نجات پائے گا، نہ ہی اسلام مکمل ہے حدیث کا انکار کر کے۔ تو ناظرین سنن ابی داؤد ہے، حدیث نمبر 495 ہے، حضرت عمر ابن شعیب جو ہے اپنے باپ سے، اور وہ جو ہیں پھر اپنے باپ سے یعنی اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایکچولی حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو روایت کر رہے ہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، نماز کا حکم دو، یعنی نماز کی تلقین کرو، ان کو نماز کا آرڈر سناؤ۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو پھر ان کو تنبیہ بھی کرو، یعنی یہاں کا لفظی مطلب تو بنتا ہے کہ ان کو مار کے نماز پڑھاؤ، لیکن اس مارنے کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ ڈنڈا پکڑ لو ان کی ہڈیاں توڑ دو، بالکل یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سختی کرو، تھوڑی سختی کرو۔ تو یہ وَاضْرِبُوا کا مطلب یہاں تھوڑا سا سختی کرنا ہے، کہ ان کو پہلے پیار سے کہو، جب 7 سال کے ہوں تو 3 سال پیار سے کہتے رہو، جب آپ 3 سال پیار سے کہتے رہیں گے تو پھر جب 10 سال کا ہوگا، بچے تو پیار ہی اتنا کرتے ہیں ماں باپ سے کہ ماں، ابھی وہ بچہ سال کا ہی ہوتا ہے تو ماں باپ کی شکل بنا کے نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ خود نماز نہیں پڑھتے، خود نماز پڑھیں تو یہ نوبت ہی نہ آئے، تو خود نماز نہیں وہ پڑھتے، اس وجہ سے بچے بھی ان کے بے نماز ہوتے ہیں۔ ہاں، ماں بے نماز ہے، بچیاں بھی بے نماز ہیں، اور باپ بے نماز ہے تو بچہ بھی بے نماز ہے، پکی بات ہے۔ اور بچہ جب چھوٹا ہے، 7 سال کا ہے، تو وہ مسجد میں تو نہیں نہ جائے گا، یا 3 سال کا ہے تو وہ تو ماں کے ساتھ ہی پڑھے گا۔ تو ایکچولی ماں ذمہ داریاں تمہارے اوپر ہی آتی ہیں، اگر تم بے نمازی ہو تو بچے بھی تمہارے بے نماز ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 7 سال کا بچہ ہو نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو پھر کیا کرو، پھر اسے ذرا تھوڑا سا سختی سے کہو، یعنی مار کے کہو، مطلب سختی سے کہو، یعنی کہ نماز پڑھنے نہیں آ رہا تو ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے لے گئے کہ آؤ بھائی، لیکن یہ نوبت نہیں آئے گی، اگر آپ 3 سال پیار سے کہہ رہے ہیں نا، نوبت نہیں آئے گی مارنے کی یا کھینچ کے لے جانے کی یا غصہ کرنے کی، نوبت نہیں آئے گی۔
اس کے بعد کیا ہے فرمایا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور جب 10 سال کے ہو جائیں ان کے بستر الگ کر دو۔ اچھا ناظرین، میں نے بڑی ریسرچ کی اس موضوع پہ، میں نے کہا کہ یہ فَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ بچے ابھی نابالغ ہوں تو ان کے بستر، ان کے کمرے ہی الگ ہو جانے چاہیے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بچے نابالغ ہوں ان کے کمرے ہی الگ ہو جانے چاہیے کہ وہ اجازت لے کے ماں باپ کے پاس آئیں۔ اور حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کرو۔ تو کیا آپ کو سمجھ آ رہا ہے یہ مسئلہ کہ کیا کہہ رہا ہے قرآن اور حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ بظاہر یہ کہہ رہا ہے قرآن کہ بچے ابھی نابالغ ہوں ان کے کمرے علیحدہ کر دو، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اجازت لے کے آپ کے کمرے میں داخل ہوں 3 اوقات میں۔ اور حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ بچے جو ہیں جب 10 سال کے ہو جائیں ان کے بستر علیحدہ کر دو۔ تو کیا آپ کے مائنڈ میں آیا کہ یہ فرق ہے کہ نہیں؟ یہ کوئی فرق نہیں ہے ناظرین، یہ حدیث اور قرآن آپس میں ٹکرا نہیں رہے بالکل، بلکہ حدیث اس کی اور وضاحت کر رہی ہے۔ اور وضاحت کیا ہے کہ جب بچہ 3 سال کا ہو اس کا کمرہ علیحدہ کر دو، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو 2 بہن بھائی ہیں نا، یا 2 بھائی ہیں، یا 2 بہنیں اور اکٹھی سو رہی ہیں، ٹوینز ہیں، تو ان کے بستر علیحدہ کر دو۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان، یہ نہیں کہ اپنے اور ان کے درمیان، نہ اپنے اور ان کے درمیان تو 3 سال میں فرق ڈال دینا ہے، جب وہ 3 سال کے تھے علیحدہ کر دینا ہے، جب وہ 3 سال کے تھے تو علیحدہ کر دینا ہے، کمرہ ہی علیحدہ کر دینا ہے، 3 سال تک آپ کے کمرے میں رہیں، جب 3 سال کے ہو گئے تو علیحدہ کمرے میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، ان کا کمرہ ہی علیحدہ کر دیا۔ اب کیا کرنا ہے کہ جب 10 سال کے ہو جائیں تو اگر 2 بہن بھائی ہیں تو ان کے بستر علیحدہ کر دو، کمرہ ایک ہی ٹھیک ہے، بستر ان کے علیحدہ کر دو۔ 10 سال بعد ماں جو ہے بھائی بہن کٹھے سو رہے ہیں ان کے بستر علیحدہ کر دو، اور بھائی کٹھے سو رہے ہیں بستر علیحدہ کر دو، بہنیں کٹھی سو رہی ہیں بستر علیحدہ کر دو۔ تو ناظرین اب میں ان کے جو ہے نا سائیڈ ایفیکٹ اس پہ روشنی ڈالنے لگا ہوں، اور یہ انتہائی اہم ٹاپک ہے میری گفتگو کا۔ اگر آپ نے یہ مس کر دیا تو سمجھیے کہ آپ نے سارا ولاگ ہی مس کر دیا۔ ناظرین آج اب سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیں نا تو جگہ جگہ پہ مختلف کیسز آ رہے ہیں، باپ جو ہے بیٹی کے ساتھ زنا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، بھائی بہن کے ساتھ زنا کر رہا ہے، بہن بھائی کے ساتھ زنا کر رہی ہے، بیٹے اور ماں کا جو ہے اسکینڈل سامنے آ رہا ہے۔ ناظرین یہ کس وجہ سے ہے؟ ناظرین یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے قرآن سے دوری اختیار کر لی، ہم نے قرآن کو نہیں سمجھا، ہم نے قرآن پہ عمل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ جو ڈاکٹر ہیں نا سائیکالوجسٹ، یہ جو میں نے نام لیے جناب، ٹھیک ہے، یہ ڈاکٹر ماریا مونٹیسوری اور ڈاکٹر جان باول بھی، یہ اتنے بڑے بڑے ڈاکٹر، آپ کہاں فیسیں بھریں گے؟ آپ کہاں ان کے پاس جائیں گے؟ کہاں آپ کے پاس ٹائم ہے؟ اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ کتاب دے دی، قرآن مجید فرقان حمید، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، یہ اتنی پیاری کتاب دے دی، اور کیا ہے جی اویلیبلٹی بالکل آپ کے گھر میں موجود ہے، صرف آپ کے ذہنوں میں موجود نہیں ہے۔ تو اس کتاب کو الماری سے اٹھا کے اپنے ذہن میں ڈالیں، اور ذہن کے بعد اپنی زندگی میں اس کو لاگو کریں، فزیکلی طور پہ عمل کریں۔ اگر آپ نے عمل کیا ہوتا نا، اور اگر معاشرے نے عمل کیا ہوتا، آج معاشرے میں یہ مسائل نہ ہوتے۔ ناظرین جب بچی جو ہے وہ 3 سال کے بعد اپنے باپ کے ساتھ سوئے گی، اور پھر جو ہے وہ 5 سال کی بھی باپ کے ساتھ سو رہی ہے، 7 سال کی بھی باپ کے ساتھ سو رہی ہے، تو پھر وہ جب بالغ ہو جائے گی تو وہ باپ کے ساتھ ہی سو رہی ہے، تو سب سے پہلا اس کو جو لمس ملے گا نا وہ باپ کا لمس ملے گا۔ ہاں، سب سے پہلا فزیکل اٹیچمنٹ کس کی ہوئی؟ باپ کی ہوئی، سب سے پہلا لمس اس کو باپ کا ملا، اور سب سے پہلی سیکسول اٹیچمنٹ بھی اس کی باپ کے ساتھ ہوئی۔ جب وہ بچی 3 سال کراس کرتی ہے نا ناظرین، تو وہ سیکس سمجھنا شروع کر دیتی ہے، اس کو سیکس فیلنگ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ شاید آج سے 50 سال پہلے یہ بات نہ ہوتی،
لیکن ناظرین یہ بات اب موجود ہے. اب آپ کی بچیاں جب 3 سال کی ہو جاتی ہیں نا تو ان کے اندر سیکسول جو ہے وہ فیلنگز آنی شروع ہو جاتی ہیں. اس کو نہیں سیکس کا پتہ ہوتا کہ سیکس کیا چیز ہے، لیکن وہ ساری حرکتیں وہی کر رہی ہوتی ہیں کہ ان کو سیکس سے وہ فیلنگ آ رہی ہوتی ہیں، اور وہ اسی طریقے سے وہ ہو رہا ہے. وہ اپنے باپ کے ساتھ ہی جسم اٹیچ کر رہی ہیں اور ان کو یہ فیلنگ فیل ہو رہی ہے. وہ اپنا جو ہے شرمگاہ کو اپنے بھائی کے ساتھ رگڑ رہی ہیں، ماموں کے ساتھ رگڑ رہی ہیں، باپ کے ساتھ رگڑ رہی ہیں، اور ان کو وہی فیلنگ آ رہی ہے، گندی فیلنگ آ رہی ہیں، لیکن اس بیچاری کو نہیں پتا. کیوں؟ موبائل آپ نے اس کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، وہ ہر چیز دیکھ رہی ہے، ہر گندی مندی چیز دیکھ رہی ہے. جتنے مرضی آپ پیرنٹل لاک لگا دیں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ جتنے مرضی آپ پیرنٹل لاک لگا دیں، کوئی پیرنٹل لاک کام نہیں کرتا. وہ بچی جو ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2025 میں پیدا کیا ہے، اس بچی کو اللہ تعالیٰ نے 2025 میں پیرنٹل لاک توڑنے کا شعور بھی دیا ہوا ہے. بالکل، جی ہاں، آپ کی بچی، آپ کا بچہ جس کو آپ نے پیرنٹل لاک لگایا ہے وہ پیرنٹل لاک توڑ بھی سکتا ہے. 3 سال کا بچہ بھی توڑ سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، آپ نے خود تجربے بھی کیے ہوں گے. آپ جتنے مرضی پیرنٹل لاک لگا لیں، جتنے مرضی تالے لگا لیں، جتنے مرضی کوڈ لگا لیں، جتنے مرضی پاس ورڈ لگا لیں، لیکن آپ اس بچے سے موبائل کے گند کو نہیں چھپا سکتے. ایک ہی حل ہے کہ موبائل کو اٹھائیں، تالے میں رکھ دیں، بچوں کو موبائل نہ دکھائیں، بچوں کو وہی موبائل جو ہے وہ LCD پہ دکھائیں. تو ناظرین، آپ کا بچہ یا آپ کی بچی جب 3 سال کی ہے تو باپ کے ساتھ سو رہی ہے تو اسے لمس مل رہا ہے، اسے سیکسول اٹیچمنٹ مل رہی ہے. یہی سیکس جو ہے وہ بڑے ہو کے باپ کے ساتھ کرتی ہے اور پھر زنا کے کیس سامنے آتے ہیں. یہی سیکس پھر وہ بھائی کے ساتھ کرتی ہے، زنا کے کیس سامنے آتے ہیں. یہی سیکس جو ہے وہ ماموں کے ساتھ، چچو کے ساتھ کرتی ہے، زنا کے کیس سامنے آتے ہیں. یہی جو ہے وہ پھر باقی جو کزنیں ہیں ان کے ساتھ کرتی ہے، کزنز کے ساتھ کرتی ہے، تو زنا کے کیس سامنے آتے ہیں. ناظرین، یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا، بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا گند ہے. اور اسی طریقے سے جو مائیں ہیں ان کے جوان بچوں کے ساتھ اس طرح کے کیسز سامنے آ رہے ہیں. سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، یوٹیوب بھری پڑی ہے، فیس بک بھرا پڑا ہے اس طرح کے گندگیوں سے. میرا مقصد میں آپ کے ساتھ گندی گفتگو کرنا نہیں ہے، میرا مقصد آپ کو سمجھانا ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا. یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا کہ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو الماری میں رکھ دیا، ہم نے عمل نہیں کیا. ہم نے کہا کہ نہیں جی یہ کتاب ہے، یہ تو جناب صرف ثواب کے لیے ہے، بس حفظ کرو، مدرسے سے بچے پڑھ لاؤ، ان کو پڑھاؤ، کھیر پکا کے انہیں کھلا دو، چاول پکا کے کھلا دو، بوندی نمک پارے بانٹ دو، حلوہ بانٹ دو، نان بانٹ دو، چنے بانٹ دو، تو بس آپ نے ثواب کما لیا، اتنا ہی کافی ہے. نہیں ناظرین، یہ قرآن پاک اس لیے نہیں اترا تھا. قرآن پاک اس لیے ہمارے پاس آیا تھا کہ ہم اس کو اپنی زندگی پر لاگو کریں. ایک آپ نے بات چھوڑ دی، رزلٹ کیا نکلا؟ آپ کے بچے برباد. جب آپ کے بچے برباد ہو گئے، آپ بھی برباد ہو گئے، اور جب آپ برباد ہو گئے آپ کی ساری فیملی برباد ہو گئی، سارا خاندان برباد ہو گیا، ساری برادری برباد ہو گئی. تو ناظرین، جب آپ برباد ہو گئے اللہ کے پاس کیا منہ لے کر جائیں گے؟ کاش آپ یہ سوچ لیتے اور ہم یہ سوچ لیتے کہ ہم اللہ کے پاس کیا منہ لے کر جائیں گے، تو ہم اس کتاب کو پڑھ لیتے، اس کو سمجھ لیتے. ناظرین، مجھے لگتا ہے کہ آپ کا میں نے بہت ٹائم لے لیا ہے. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اگر آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہے تو پھر آپ جو ہے اس کو لازماً میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ اس ویڈیو کو اپنے دیگر رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شیئر کریں اگر خواتین میری ویڈیو کو سن رہی ہیں، اور اگر ہسبینڈ سن رہے ہیں تو اپنی بیوی کے ساتھ شیئر کریں. اور خدا را میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بچیوں کو، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ نہ سلائیں، اپنا لمس نہ دیں، اپنی اٹیچمنٹ ان کو اس طرح کی نہ دیں کہ وہ بچے آپ کے ساتھ سیکسول جو ہے وہ فیلنگ فیل کریں. ان کو الگ کمرے میں سلائیں، ان کا اور اپنا فاصلہ رکھیں. ہاں، ان کو کیئر دیں، ان کو اویلیبلٹی دیں، ان کو رسپانسونیس دیں، ان کو
اس چیز کا احساس دیں کہ تمہاری ماں ہر وقت تمہارے پاس موجود ہے، تمہارا باپ ہر وقت تمہارے پاس موجود ہے، تمہاری آیا تمہاری نانی ہر وقت تمہارے پاس موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اپنا بھی خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔